السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا وہ شخص ہوگا جو چلے گا پھر اوندا گرے گا اور جہنم کی آگ اس کو جلاتی رہے گی۔ جب دوزخ سے پار ہو جائے گا تو پیٹھ موڑ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ اس طرح کسی کو نہیں دیا، نہ اگلی امتوں میں اور نہ پچھلی امتوں میں۔ پھر اس کو ایک درخت دکھائی دے گا، وہ کہے گا، اے رب مجھ کو اس درخت سے نزدیک کر دے، میں اس کے نیچے سایہ میں رہوں اور اس جگہ کا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اور سوال کرے گا؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب، اور عہد کرے گا کہ پھر کوئی سوال نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا، اس لیے کہ وہ ایسی نعمت کو دیکھے گا جس پر اس سے صبر نہیں ہو سکتا۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کر دے گا، اس کے سائے میں رہے گا، وہاں کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک درخت دکھلائی دے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا، وہ کہے گا، اے پروردگار مجھ کو اس درخت کے نزدیک پہنچا دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور میں اور کچھ سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے عہد نہیں کیا تھا کہ میں پھر سوال نہ کروں گا؟ اور اگر میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو کیا پھر سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ اقرار کرے گا کہ نہیں، پھر اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معذور رکھے گا، اس لیے کہ جو نعمت دیکھتا ہے اس پر اس کو صبر نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کر دے گا، وہ اس کے سائے میں رہے گا اور وہاں کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک اور درخت دکھائی دے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا، وہ پہلے کے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب مجھ کو اس درخت کے پاس پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے تلے رہوں اور اس کا پانی پیوں، اب میں اور کچھ سوال نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو اقرار نہیں کر چکا تھا کہ میں اب اور سوال نہیں کروں گا؟ وہ کہے گا، بے شک میں اقرار کر چکا تھا، لیکن اب میرا یہ سوال پورا کر دے، پھر میں اور کچھ سوال نہ کروں گا۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے پاس جائے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور کہے گا، اے میرے رب مجھ کو جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تیرے سوال کو کون سی چیز تمام کرے گی؟ بھلا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے ساری دنیا کے برابر دوں اور اتنا ہی اور دوں؟ وہ کہے گا، اے میرے رب تو سارے جہان کا مالک ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور لوگوں سے کہا، تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنستا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح حدیث بیان کر کے ہنسے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں ہنستے ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین کے ہنسنے سے میں بھی ہنستا ہوں۔ جب وہ بندہ یہ کہے گا کہ تو سارے جہان کا مالک ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے تو پروردگار ہنس دے گا اور فرمائے گا، میں مذاق نہیں کرتا بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، سب سے بڑا
درجے والا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود چنا، ان کو بزرگی اور عزت عطا فرمائی اور ان کے لیے ایسے انعامات تیار کیے ہیں کہ جن کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کے متعلق کبھی خیال آیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔